إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے اہم ترین نعمت جو عطا کی وہ ہم مسلمانوں کو ایمان کی نعمت ہے، اسلام کی نعمت ہے، رب العالمین کی معرفت ہے، لیکن اس کے بالمقابل اسی ایمان کے ساتھ اگر نفاق لگ جائے تو یاد رکھیے تمام چیزیں انسان مسلمان ہونے کی حیثیت سے کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، لیکن یاد رکھو کہ اندر سے جس طرح دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے اور ظاہر دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ عمارت کھڑی ہوئی ہے، لیکن اگر اس کو کبھی ٹچ کرنے کا بھی موقع مل جائے، دھکا دینا تو بہت دور کی بات ہے، ٹچ کرنے کا بھی موقع مل جائے تو پھر سے پوری عمارت دھڑام سے گر جاتی ہے، کیونکہ اندر اصل میں کھوکھلی ہو چکی ہے۔ بعینی اسی طرح ہمارے ایمان کو کھوکھلا کر دینے والا سب سے اہم ترین جو لفظ ہے وہ لفظ ہے لفظ نفاق۔ اس کے بارے میں ہم نہ جانتے ہیں نہ ڈرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم تو پکے سچے مسلمان ہیں جی، ہم تو اہل الحدیث ہیں، ہم تو ماشاءاللہ 5 وقتہ نمازی ہیں، ہم تو فلاں کام کر رہے ہیں، ابھی اور نفاق نہ بالکل بھی نہیں۔ حالانکہ اس کے بالمقابل الٹی کیفیت ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ایمان ہے تو نفاق کا ڈر ہونا چاہیے۔ ہاں، عین ایمان کی علامت ہے کیا؟ نوٹ کر لیجئے، عین ایمان کی علامت ہے کیا؟ نوٹ کر لیجئے، نفاق سے ڈرنا۔ اگر کسی کے دل میں نفاق کا ڈر نہیں ہے، یاد رکھو پھر تو وہ ایمان سے خالی ہے۔ اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سب سے زیادہ نفاق سے ڈرتے تھے۔ ہاں، بخاری کے اندر یہ قول نقل ہوا ہے، ابن ابی ملیکہ بیان کرتے ہیں رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں 30 سے زیادہ صحابہ کو دیکھا۔ ہاں، تابعی ہیں، ان کا قول بخاری میں نقل ہوا ہے، وہ فرما رہے ہیں ادرکت 30 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی زندگی میں 30 سے زیادہ صحابہ کو دیکھا، کلہم یخاف النفاق علی نفسہ، سب کے سب اپنے معاملے میں نفاق سے ڈرتے ہوئے پایا۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی میں 30 سے زیادہ صحابہ کو دیکھا، لیکن جس سے بھی میں بات کی، جس سے بھی میری ملاقات ہوئی، جس سے بھی میرا تعلق رہا، میں نے اس صحابی کو نفاق سے ڈرتے ہوئے پایا۔ اور وَمِنْهُمْ، شرح میں لوگ کہتے ہیں محدثین، ان میں کون کون تھے جو ابن ابی ملیکہ ملاقات کرے؟ منہم علی، حضرت علی ہے، ہاں، ومنہم عائشہ، اس کے اندر حضرت عائشہ ہیں، اس کے اندر بڑے بڑے صحابہ جن کو اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں خصوصیت کے ساتھ جنت کی بشارت دی، ایسے صحابہ کو میں نے دیکھا کہ وہ نفاق سے ڈرتے تھے۔ جب ایسے پختہ ایمان والے صحابہ اللہ سے نفاق کے معاملے میں ڈرتے تھے تو ہم مسلمان کتنا ڈرنا چاہیے؟ ذرا ٹٹول کے دیکھیں، ہمارے دلوں میں نفاق کا ڈر ہے؟ نہیں، تو گویا ایمان سے بھی خالی ہے۔ ایمان ہوگا تو نفاق کا ڈر ہوگا۔ آپ پوچھیں گے عجیب بات کریں، ہاں حدیث کے الفاظ یہی ہیں، ما خافہ الا مومن، فرمایا کہ اس سے یہی ڈرتے ہیں جو ایمان والے ہیں۔ ما امینہ الا منافق، اس سے امن میں بے خوف وہی رہتا ہے جو منافق ہوتا ہے۔ اچھا، اس کی ایک مثال میں آپ کو دنیاوی اعتبار سے بتاتا ہوں، دیکھیے، جس کے پاس مال خزانہ ہوگا اسے چوری کا ڈر ہوگا۔ ہاں، جس کے پاس نہ مال ہے نہ خزانہ ہے، فٹ پاتھ پہ سونے والا ہے، اسے چوری کا کیا ڈر؟ اس کے پاس ہے کیا چیز کہ چور چرا کے لے جائے گا؟ الٹا چور بھی دیکھے گا تو رحم کر کے کچھ پیسے ڈال کے چلا جائے گا، وہ تو فٹ پاتھ پہ رہنے والا ہے۔ جس کے حویلیاں ہیں، جس کے خزانے ہیں، جس کا مال ہے، اسی کو تو ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ مال چوری ہو جائے گا۔ بعینہ ہی وہی بات ہے کہ جس کے پاس ایمان کا خزانہ ہے، جس کے پاس ایمان کا مال ہے، جس کے پاس ایمان کی نعمت ہے، اسے ڈر لگا ہوگا کہ یہ نعمت چھین نہ جائے یا اس کو کوئی چور چرا کے نہ لے جائے۔ جس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے اسے کہاں کا ڈر؟ نفاق کا۔ نفاق کا ڈر عین ایمان ہے، لیکن ہم کو پتہ بھی نہیں نفاق کسے کہتے ہیں۔ اب ذرا پہلے نفاق کے بارے میں سمجھ لیجیے۔ اصل میں یہ لفظ نکلا ہے گوہ کے جو بل ہوتے ہیں، جس کے اندر وہ رہتا ہے، اس کا گھر جو ہوتا ہے۔ گوہ ایک جانور ہے سپلک کی طرح، چپکلی جسے کہتے ہیں، چپکلی کی طرح وہ بڑا ہوتا ہے۔ وہ اپنا گھر جب صحرا میں بناتا ہے تو اس کو دو منہ رکھتا ہے، اس واسطے کہ شکاری اگر آئے پکڑنے کے لیے تو وہ اس منہ سے داخل ہوا اور شکاری سمجھتا ہے ابھی واپس آئے گا، واپس آئے گا، واپس آئے گا تو ہم شکار کریں گے، وہ دوسرے منہ سے نکل جاتا ہے۔ اس کے دو دروازے ہوتے ہیں، گویا کہ یہاں سے نکلا، یہاں سے نکل گیا۔ بعینہ ہی وہی کیفیت جب ایمان کے ساتھ پیش آئے اسے نفاق کہا گیا، یعنی دو منہ والا یا دو چہرے والا۔ کیسے؟ ظاہر میں تو ایمان بتائے، اندرونی کفر رکھے، اسے کہتے ہیں نفاق۔ ظاہر میں نمازیں ہو رہی ہیں، عبادات ہو رہے ہیں، لیکن اندرونی تنہائی رہتی ہے تو نہ اللہ کا ڈر ہے نہ کچھ اور چیز، جو چاہے گناہ کرتے پھر رہا ہے،
تو یاد رکھو ظاہر میں تو لوگوں کے سامنے بڑا اللہ والا ہے، لیکن باطن تنہائی میں نہ اللہ کا ڈر ہے نہ ایمان کی حفاظت ہے۔ اور اس کی بڑی بڑی نشانیاں کیا ہیں؟ نماز سب سے اہم ترین نشانی۔ نماز وہ دل سے کبھی نہیں پڑھتا، بتانے کے لیے پڑھتا ہے۔ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، جب بھی یہ نماز کے لیے اٹھتا ہے کسمساتے ہوئے اٹھتا ہے۔ یراؤن الناس، اللہ کہتا ہے صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا مگر بہت کم۔ جیسے منافق کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کوہ ٹھونگ مارتا ہے اسی طرح ٹھونگ مارتا ہے، جلدی جلدی ختم کر دیتا ہے۔ ہم بھی کہتے 2 منٹ رو بھائی 4 رکعت پڑھتا تھا، 2 منٹ میں 4 رکعت پڑھتا رہتا ہے، ایسا پڑھی نا جی 2 منٹ میں 4 رکعت، کم از کم 1 منٹ بھی لگا لیں ایک رکعت کو، تو 4 رکعت کے لیے 4 منٹ ہونی چاہیے۔ لیکن ہماری نمازیں کیا ہیں؟ نہ سمجھ ہے، نہ شعور ہے کیا پڑھتے ہیں، نہ اذکار کے ترجمے معلوم ہے، نہ قرآن کی آیتوں کی سمجھ ہے، بس ایک رسم ہے جو پورا کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، جھکتے ہیں، نکل گئے۔ ابھی میں آ رہا تھا مسجد اندر داخل ہوا، یا رب مجھے بتائی گئی کہ سب سے قدیم مسجد ہے اہل حدیثوں کی، ماشاءاللہ بڑا دل خوش ہوا، شاندار مسجد، لیکن 2-3 صف بھرے ہوئے تھے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے خطبے کی اتنی تاکید کی کہ فرمایا کہ امام منبر پر چڑھنے سے پہلے آ جائے تو فرشتے اس کا نام لکھتے ہیں۔ جب امام منبر پہ چڑھ گیا تو فرشتے اپنا دفتر بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر آنے والوں کا نام لکھا نہیں جاتا۔ فقہ کے اعتبار سے اس کی نماز جمعہ ادا ہو گئی، لیکن تکمیل کے اعتبار سے اس کی پوری جمعہ کا ثواب اسے نہیں ملا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جمعہ کے سلسلے میں ہمیں ہدایت دی کہ سب سے پہلے گھڑی میں آؤ، یعنی مسجد میں ابھی کوئی داخل بھی نہیں ہوا، اس گھڑی کے اندر کوئی آئے تو اللہ تعالیٰ اس کو اون ذبح کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ دوسری گھڑی میں آئے تو گائے ذبح کرنے کا ثواب دیتا ہے، تیسری گھڑی میں آئے تو بکرا ذبح کرنے کا ثواب دیتا ہے، چوتھی گھڑی میں آئے تو ایک مرغی اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب دیتا ہے، 5ویں گھڑی میں آئے تو ایک انڈا اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد امام منبر پہ چڑھ جاتا ہے تو فرشتے یہاں جو کھڑے ہوئے تھے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں دوبارہ اور سہبارہ، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے منبر پہ کھڑے ہونے پہ مجھے شک ہو سکتا ہے، لیکن مجھے اس بات پہ کوئی شک نہیں کہ جب تک امام منبر پہ چڑھا نہیں تھا ان دروازوں پہ فرشتے کھڑے ہوئے نام لکھ رہے تھے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ لیکن جب امام منبر پہ چڑھ گیا تو فرشتے بھی اپنا دفتر بند کر کے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ گئے، پھر آنے والوں کا نام نہیں۔ اور ہم خاندانی یا یوں سمجھو کہ 10 سال ہو گیا مولوی صاحب بدل کے، ماشاءاللہ آپ کے بیان اتنے کئی لوگ بولتے ہیں مجھے آپ کے بیانات سنا فلاں ہوا ماشاءاللہ، لیکن کتنی تبدیلی جی آئی عمل میں۔ 10-5 منٹ کا وقفہ پہلے نہیں آ سکتے، امام منبر پر چڑھنے کے بعد جو مسجد بھری، یہی کیفیت تو نماز میں امام منبر پر چڑھنے سے پہلے ہونی چاہیے تھی۔ ایک اہل الحدیث مسجد کی یہ نشانی ہے، لیکن ہمارے پاس جو نہیں رہتی۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں اس پہ بولتا ہوں کہ بھائی یہ حدیث ہے، خالی اہل الحدیث کا نام چند رسومات کی پابندی کر لینا نہیں ہے۔ اہل الحدیث اس کو کہتے ہیں جو حدیث اور قرآن پر چلنے والا ہے۔ ہمارے اندر ہی یہ کمی، 15-20 منٹ پہلے بندہ نہیں آ سکتا تو پھر وہ کیا عمل کرے گا؟ یہ نماز کی سستی اصل میں نفاق کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب بھی یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں کسمساتے ہوئے اٹھتے ہیں، اور دل میں پڑھنے کا کوئی خیال نہیں، دل میں صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، نہیں گیا تو مسجد کو، اس واسطے جاتے ہیں۔ یراؤن الناس، تو یہ نفاق ہمارے اندر بھی کیا ہے؟
پنپ چکا ہے لیکن ہم کو شعور نہیں. یہی تو سب سے اہم ترین اس کی بات ہے. نفاق دلوں میں آتا ہے لیکن اس کا شعور نہیں ہوتا. اس لیے اللہ نے فرمایا جب نفاق کے سلسلے میں تبصرہ کیا تو وہ نہیں جانتے اس بارے میں. وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، ان کو شعور نہیں ہے کہ نفاق ان کے اندر آ چکا ہے. ہمارا بھی یہی حال ہے. بعض لوگوں کو بیماریاں لگتی نہیں یا لگ جاتی ہیں، دکھتا نہیں، لیکن جب ٹیسٹنگ وغیرہ کرتے ہیں تو ڈاکٹر بولتا ہے یہ کینسر کے 5ویں اسٹیج میں ہے، یہ فلاں بیماری کے 3rd اسٹیج میں ہے. نہیں نا بھائی، اچھا کھاتا پیتا تھا، کیا بھی معلوم نہیں ہوا نا. نہیں معلوم ہوتا بعض بیماریاں، لیکن گہرا جڑ پکڑ چکی ہوتی ہیں تو تب جا کے معلوم ہوتا کہ یہ بیماری اندر جڑ پکڑ چکی ہے. ایسی ہی ایک خطرناک ترین بیماری ایمان کے مقابلے میں نفاق ہے، جو انسان کو معلوم تو نہیں ہوتا لیکن وہ اندر سے جڑ پکڑتے پکڑتے اس حد تک آ جاتی، پھر قرآن اور حدیث اور آپ کے اندر جتنا بھی بولا جائے کوئی تبدیلی نہیں آتی. یہی حالت ہمارے مسلمانوں کی. ڈرنا چاہیے. ایک مرتبہ حضرت حنظلہ کون ہے پتہ ہے؟ حنظلہ وہ صحابی ہیں جو شہید ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ان کی تلاش کرو کہ وہ کہاں ہیں، اور فرشتوں نے انہیں غسل دیا ہے. کیونکہ وہ جب تلاش کر کے صحابہ لے آئے تھے تو دیکھا کہ ان کے جسم سے پانی ٹپک رہا ہے. پوچھا کہ جاؤ بیوی سے پوچھو حال کیا ہے. بیوی سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا پہلی نئی شادی ہوئی تھی اور ہم پہلے طور پر ملے تھے، لیکن جہاد کی آواز کانوں میں پڑی اور ایک منادی کرنے والا منادی کیا کہ اللہ کی راہ میں نکلو، تو انہوں نے اتنی دیر بھی نہ کی کہ غسل کریں، نکل گئے اسی طرح اور جہاد میں ایسے لڑے کہ شہید ہو گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو یہ بات ہے، اسی واسطے فرشتوں نے انہیں غسل دیا ہے. غسیل الملائکہ. یہ صحابی جن کے آخری انجام کے اعتبار سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فرشتوں نے غسل دیا، شہید ہوئے، جنتی کہلائے. اپنی زندگی کا معاملہ احادیث میں ذکر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ گھوڑے پہ تیز نکل کے جا رہے ہیں اور زبان سے کہہ رہے ہیں نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ. حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. راستے میں صدیق اکبر ملے. انہوں نے پوچھا کہ حنظلہ کیا ہو گئے تم منافق ہو گئے ہو؟ کہا کہ ہاں. فرمایا کیوں کہتے ہو ایسا؟ کہا کہ دیکھو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم بیٹھتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے آخرت کے معاملے میں گفتگو کرتے ہیں، قرآن سناتے ہیں، احادیث بیان کرتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے گویا کہ جہنم اور جنت ہمارے سامنے ہے. بالکل گناہوں کا ڈر آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آ جاتی ہے اور ایمان ایسے تازہ ہوتا ہے گویا کہ ہمارے ایمان میں کوئی کھوٹ ہی نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم گھروں کو جاتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا جو ایمان کا مرتبہ تھا وہ گھٹ گیا ہے اور ہمیں بھی دنیا پسند آنے لگتی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ رہنا پسند آتا. وہ آخرت کا ڈر اتنا نہیں ہوتا جو اللہ کے رسول کی مجلس میں ہوتا ہے. تو میں نے اپنے دل کا معائنہ کیا تو لگا کہ میں منافق ہو چکا ہوں. اللہ کے رسول کی مجلس میں کچھ اور بات ہوتی، گھر کے اندر ایمان کی کچھ اور حالت ہوتی. ابوبکر صدیق نے فرمایا اچھا یہ کیفیت تم کو ہوتی ہے؟ کہا کہ ہاں. تو فرمایا کہ بھائی یہی کیفیت تو مجھے بھی ہوتی ہے. تو فرمایا تو پھر ابوبکر بھی منافق ہو گئے. پھر دونوں اپنی کیفیت کے لیے پریشان ہو کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کیفیت حال سنا. کہا کہ اچھا یہ کیفیت تم دونوں کو پیش آتی ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مجلس میں ایمان کی حالت کچھ اور ہی ہوتی، لیکن اپنے گھر کے معاملات میں رہتے ہوئے ایمان کی حالت کچھ اور ہوتی. یہ اندرونی اور نفاق کی علامت تو نہیں ہے،
فرمایا کہ اللہ کی قسم ابو بکر، اللہ کی قسم حنظلہ، اگر یہ کیفیت تمہاری ہے تو یہ عین ایمان کی علامت ہے۔ ہر مومن نفاق سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اگر یہ کیفیت نہ آئے تو پھر سمجھو ایمان نہیں ہے، لیکن یہ کیفیت ہے تو ایمان کی علامت ہے۔ اور یاد رکھو ایک بات، جو تم کہتے ہو نا میری مجلس میں ایمان بڑا تازہ رہتا ہے، قرآن اور حدیث سن کے بہت ہی بہترین ایمان کی حالت ہوتی ہے، اگر یہ ایمان کی حالت ایک جیسی ہی ٹھہر جائے نا، پھر تو فرشتے آسمان سے اتر کر تم سے مصافحہ کریں گے۔ لیکن فرمایا کہ وَلَكِنْ سَاعَةً وَسَاعَةً، یاد رکھو گھڑی گھڑی کا معاملہ ہے، وقت وقت کی بات ہے۔ ایمان کی حالت ایسے ہی ہوتی ہے، لیکن اس معاملے میں ڈر ایمان کی عین علامت ہے۔ آپ اپنے دلوں کا معائنہ کیجیے، ہمیں بھی یہ کیفیتیں ہوتی ہیں، ہمیں اپنے ایمان کے اعتبار سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں نفاق تو داخل نہیں ہو گیا، نمازوں میں سستی، کبھی یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ بھائی کہیں ہمارے اندر نفاق تو نہیں ہوگا، نماز میں کوئی مزہ ہی نہیں، رکعت باندھو تو گھر کی تمام چیزیں یاد آتی ہیں کیا کیا گم ہوئی ہیں، تو کہیں ہمارے ایمان کے اندر تو کیا نفاق تو داخل نہیں ہو گیا۔ مسجد میں آؤ تو بھاؤ بھاؤ کب نکلیں گے کب نکلیں گے، ہاں خطیب ایک 10 منٹ بڑھا دینا خطبہ، ارے کتنا لمبا خطبہ جی، نہ کام نہیں، تمہیں کیا ہونا بولتے، ہم نہ 1000 کا مہینہ، اچھا اللہ کی مسجد میں بیٹھنے کے لیے 10 منٹ برداشت نہیں، ہاں ایک فرض نماز ہمارا اپنا ایک اندازہ ہوتا ہے 7 سے 8 منٹ، لمبی بہت ہو گئی 10 منٹ۔ اگر کوئی بندہ عشاء کی نماز 15-20 منٹ پڑھا دے، اس کے امام کا گلا پکڑ لیتے ہیں، کیا جی کیا دوسرا کام نہیں کی، کتنی لمبی جی نماز پڑھائیں گے تمہیں؟ کیوں؟ ہم تو ایک رسم ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، محبت کا ہے، دلچسپی کا ہے، میٹھاس کا ہے۔ اگر یہ ہوتا تو خوش ہوتے کہ بھائی امام ہمارا لمبی نماز پڑھاتا ہے، اور عشاء لمبی ہی ہونی چاہیے، فجر لمبی ہی ہونی چاہیے۔ عام نمازیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اتنی لمبی ہوتی تو نماز ظہر کے بارے میں کہتے ہیں صحابہ اگر ہم ٹائم کے اعتبار سے دیکھیں تو ایک بندہ مدینے کے عوالی تک یعنی آخری کونے تک جا کے آ جائے تو تب بھی وہ نماز جو شروع کیا تھا وہ بندہ نماز ہی میں رہتا، تقریباً 11-12 منٹ لگا لیجئے اس زمانے کا مدینہ۔ اب بہت مدینہ پھیل گیا ہے، لیکن اس زمانے کا مدینہ یوں رکھ لیجئے آج کی جتنی مسجد نبوی وسیع ہے وہ پورا مدینہ تھا، تو مسجد نبوی کا آخری کونے میں چل کے جا کے وہاں سے پھر واپس آنے تک ایک نماز اگر شروع ہوتی ظہر کی تو اسی نماز میں بندہ رہتا، ایک بندہ آخری کونے سے جا کے آ جاتا۔ لیکن ہمارے پاس اس کا تصور بھی نہیں ہوگا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہمارے کام میں خلل ڈالتی ہیں۔ کیوں؟ ایمان اندر کا نہیں ہے، مٹھاس نہیں ہے۔ قرآن پڑھے تو رونا آ جائے، تب کس کو یہ کیفیت ہو؟ پہلے سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہاں حضرت عباد بن بشر اور عمار بن یاسر یہ دونوں ایک لشکر میں رات کا پہرا دے رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جی آپ لوگ پہرا دے رہے ہیں، اس واسطے پورا لشکر اطمینان سے سو رہا ہے، تو اپنی پہرا دینے کی کیفیت میں اچھی طرح ہوشیار رہنا۔ پھر اس کے بعد ان دونوں کو ذمہ داری دی۔ حضرت عمار اور حضرت عباد بن بشر دونوں صحابی الگ ہوئے، پوری رات دینا تھا، تو حضرت عمار نے کہا کہ کیوں نہیں ہم رات کو بانٹ لیں، آدھی رات آپ دیجئے آدھی رات میں دیتا ہوں، تو آدھی رات آپ سو جائیے آرام کیجئے، آدھی رات میں کر لیتا ہوں۔ تو اس معاملے میں سب سے پہلے کون سوئے گا؟ تو حضرت عباد بن بشر نے کہا کہ ایسا کرو کہ آپ سو جاؤ، میں پہرا دیتا ہوں، جب آدھی رات ہو جائے گی تو میں آپ کو اٹھاؤں گا اور آپ دینے لگو، میں تھوڑی دیر سو جاتا ہوں۔ حضرت عمار نے کہا اچھی بات ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمار سونے چلے گئے، حضرت عباد بن بشر کھڑے ہو گئے،
اب دیکھا کہ بہترین سما ہے، وادی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہیں، ہاں اوپر سما بہترین ہے تاروں کا۔ ایسی چیزوں میں، سیر و تفریح کے ایسے قدرتی مناظر میں ہم کو کیا یاد آتا؟ پاپ میوزک سنیں گے، گانے سنیں گے اور فلاں مووی دیکھیں گے، کیا مزہ آئے گا کھلے آسمان تلے بڑے ہو کے۔ موبائل تو ہمارا ہے ہی پہلے ہی فساد کی جڑ، دیکھیں گے ایک پورا مکمل مووی دیکھیں گے، گانے سنیں گے، گنگنائیں گے، اس میں ہمارا مزہ ہے۔ اللہ کی قسم صحابہ کو نماز میں مزہ تھا۔ حضرت عباد بن بشر نے دیکھا کہ یہ بہترین موسم سما، رات میں تنہائی، کیوں نہ ہم نماز پڑھ لیں؟ تو انہوں نے کیا ہے، رکعت باندھ لی اور سورہ کہف شروع کر دی۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا۔ اتنا انہماک اور اتنا مزہ کہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر نماز میں کھڑے ہوئے۔ اب ادھر سے دشمن کا ایک آدمی نکلا، کیونکہ جنگ کا موقع تھا، یہ کہیں سے واپس لوٹ رہے تھے، اور دشمن کا آدمی اسی ٹوہ میں آیا تھا کہ مسلمانوں کا لشکر کہاں ہے، اور کوئی نگہبانی کرنے والا کوئی سپاہی ہے یا پورا لشکر سو رہا ہے۔ اگر پورا لشکر سو رہا ہے تو ہم رات ہی میں حملہ کرتے۔ اور وہ دشمن کا آدمی جب آیا تو دیکھا کہ کوئی آدمی کھڑا ہوا ہے، تو اس نے سمجھا کہ ہاں جی کوئی نہ کوئی سنتری ہے، کوئی نہ کوئی سپاہی ہے، لیکن جب غور سے دیکھنے لگا تو حرکت ہی نہیں۔ اسے شبہ ہونے لگا کہ یہ آدمی ہے یا کوئی اسٹیچو ہے، کوئی مجسمہ ہے، اس میں تو کوئی حرکت ہی نہیں ہو رہی، جیسا ہے ویسا ہی دکھ رہا ہے، دور سے نظر نہیں آ رہا۔ اس نے کمان سے تیر نکالی، لگایا، اور سیدھے تیر یہاں آ کے لگی اور خون جاری ہو گیا۔ لیکن حضرت عباد بن بشر کا انہماک نماز میں اس حد تک کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے تیر نکالا اور نماز کنٹینیو کر رہے ہیں۔ اب یہ حیران، کیا مجسمہ ہے یا نہیں کوئی انسان ہی ہے؟ کیونکہ تیر لگنے پر بھی کوئی حرکت نہیں ہے خاص۔ اس نے دوسرا لگایا، تیسرا لگایا، ہر تیر کو وہ نکالتے، نماز کنٹینیو کرتے۔ ہمیں ایک چھوٹی سی مکھی بھی بیٹھ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں، کھجا کے نماز میں ایسے نکل جاتے ہیں، دیکھنے والا سمجھتا ہے نماز ہی نہیں پڑھ رہا۔ ہاں اگر اسی میں کوئی کاٹنے والا مکھی نہیں مچھر وغیرہ آ جائے پھر تو یاد رکھو ہمیں نماز میں کیا ہے، خیال ہی نہیں ہے۔ ہماری نمازیں تو ایسی ہیں، ایمان ہی نہیں ہے نا بھائی۔ ایمان کا کبھی آپ نے معائنہ کیا ہی نہیں کہ کتنا ہے دل کے اندر ایمان۔ 3 تیر ایک کے بعد دیگرے ایسے لگے کہ خون کا جاری ہونا یوں شروع ہوا کہ کھڑنا مشکل ہو گیا۔ جب کھڑنا مشکل ہو گیا تبھی بھی نماز کو نہیں توڑا، انہوں نے پوری نماز ادا کی اسی حالت میں۔ پھر اس کے بعد آ کے عباد بن بشر نے عمار بن یاسر کو اٹھایا کہ اٹھو، مجھ پہ حملہ ہو چکا ہے۔ حضرت عمار اٹھو، دیکھا تو خون ہی خون ہے۔ کہا کہ یہ کیا؟ کہا کہ بازو میں مجھے 3 تیر لگ چکے ہیں۔ کہا کہ جب پہلا تیر لگا تبھی کیوں نہیں اٹھایا؟ کہا کہ اللہ کی قسم سورہ کہف پڑھنے میں مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا کہ دل نہیں چاہا کہ میں اس کو توڑ۔ وہ سورہ مکمل ہونے سے پہلے ہی ختم کر دوں۔ اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہ کہتے کہ تم ذمہ دار ہو لشکر کے اور تمہارے بھروسے پہ لشکر سو رہا ہے، تو اللہ کی قسم میں نماز مکمل جلدی نہ کرتا، یہاں تک کہ اسی میں شہید ہو جاتا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ پہرا دینے کا، اس واسطے میں نے جلدی مکمل کی، ورنہ تو میں نماز ہی میں شہید ہونا پسند کرتا، لیکن نماز جلدی ختم کرنا پسند نہ کرتا۔ یہ ایمان ہے۔ ایسے پہاڑ جیسے ایمان والے اپنے آپ کو نفاق سے ڈرتے تھے کہ کہیں نفاق تو داخل نہیں ہو گئے ہم پر، کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے ہیں۔ نماز میں دلچسپی نہیں ہے، مسجد میں دلچسپی نہیں ہے، عبادتوں میں دلچسپی نہیں ہے،
تنہائی میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، کوئی نہیں دیکھتا ہے تو جو چاہے کرتے ہیں، جیسے چاہے زندگی گزارتے ہیں، موبائل تو ہاتھ میں ہے ہی، جو چاہے ننگے ننگے پکچر بھی دیکھو، کون دیکھنے والا ہے؟ جیسے چاہے زندگی گزارو، نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، خواتین بیٹھے ہوئے ہیں، کسی سے ہونا کیسی ہونا چیٹ کرو، حرام کاری کرتے رہو، کون دیکھتا ہے؟ ہم مٹا دیں گے، ڈیلیٹ کر دیں گے۔ یہاں ڈیلیٹ ہو جائے گا جی، کیا اللہ تبارک و تعالی جو نامہ اعمال تمہارا تیار کر رہا ہے کیا اس میں بھی ڈیلیٹ ہو جائے گا؟ وہاں تو ایک ایک پوائنٹ تمہارا نوٹڈ ہے، ہاں، تمہاری زبان سے لفظ نہیں نکلتا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ہمارا لکھنے والا فرشتہ نوٹ کر لیتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ تم لوگ زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالتے، لیکن ہمارا فرشتہ جو تمہارے پاس ہے اس کو باقاعدہ درج کر لیتا ہے، تو تمہاری ایک ایک حرکت نوٹڈ ہے۔ تمہارے اوپر 3 کیمرے لگے ہوئے ہیں، 2 تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کرامن کاتبین، ہاں، ایک دہنے طرف ایک بائیں طرف، تمہاری ہر حرکت نوٹ کر رہا ہے، اور اس کو کتنا معلوم ہے پتہ ہے؟ یفعلون، ہاں، جو کچھ تم کرتے ہیں، یعلمون، وہ جانتے ہیں۔ تنہائی میں کرو، کمرے کے اندر کرو، جلوت میں کرو، خلوت میں کرو، ہر بات کو وہ جانتے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، لوٹ کر لیتے ہیں۔ کل قیامت کے دن تمہارے ہاتھ میں دیا جائے گا، اقرا کتابک، پڑھ لے تیری کتاب، یہ تیرا نامہ اعمال ہے۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج حساب لینے کے لیے کوئی دوسرا آنے کی ضرورت نہیں ہے، تو خود ہی کافی ہے۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ کون سی کتاب ہے؟ فرمایا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ وہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی گئی ہے نہ بڑی بات، الا احصاها، سب کو گن رکھا ہے، سب نوٹڈ ہے، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی نوٹڈ ہے، بڑے سے بڑا عمل بھی نوٹڈ ہے۔ کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ پھر اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ اس کے دربار میں روتے کیوں نہیں؟ اس سے معافیاں طلب کیوں نہیں کرتے ہو؟ اپنا باطن سدھارتے کیوں نہیں؟ ظاہر میں تو ہے، باطن میں بھی اللہ سے ڈرو۔ ہاں، اسکرین پہ نظر پڑتی ہے، ننگا ایڈ آتا ہے، ٹچ کرو گے تو اندر چلے جاؤ گے، لیکن ایک دیکھنے والا اوپر ہے، رب العالمین، جو تمہیں ڈائریکٹ دیکھ رہا ہے۔ کیوں نہیں خیال کرتے ہو کہ تمہارے پاس پوری آزادی ہونے کے باوجود رب کی نگرانی ہے؟ اس لیے میں نے کہا کہ 3 کیمرے لگے ہوئے ہیں تمہاری زندگی پہ، ایک تو کرامن کاتبین ہے جو 2 طرفہ بیٹھے ہوئے ہیں، 2 طرفہ تمہارا لکھ رہے ہیں، ایک اللہ ہے جو ڈائریکٹ دیکھ رہا ہے تمہیں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، اپنے بندوں کو اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹ دیکھ رہا ہے۔ اس کے علاوہ 2 فرشتے ہیں جو تمہارے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کہاں حساب، کون دیکھا خبر کا عذاب؟ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے بھائی۔ اچھا، تو ابو بکر کو نہیں معلوم تھا اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے؟ عمر کو نہیں معلوم تھا اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے؟ عثمان کو نہیں معلوم تھا اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے؟ حضرت علی کو نہیں معلوم تھا اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے؟ پھر آخر انہوں نے اتنا ڈرا کیوں؟ یاد رکھو اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اس امید پر گناہ کرنا اصل میں کیا ہے؟ نفاق کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا ہے کب؟ جب پورے کنٹرول کے ساتھ بھی کبھی کبھار انسانی بشری تقاضوں کے اعتبار سے معافی غلطی ہو جائے تو اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، لیکن اللہ معاف کرنے والا ہے یہ بہانہ بنا کر گناہ کرتے جانا، یہ تو دراصل کیا ہے؟ شیطان کے بھائیوں کی علامت ہے، نفاق کی علامت ہے۔ تو یاد رکھو وہ لوگوں، اپنے ایمان کو ٹٹولو کہ کہیں ہمارے اندر نفاق کا کیڑا لگ نہ چکا ہے، کہیں ہمارے ایمان کو دیمک کی طرح کیا ہے یہ نفاق کھا چکا ہے۔ تو یاد رکھو اگر یہ ہے پھر تو بڑا خطرناک ترین مرحلہ ہے، معلوم نہیں ہوتا۔ یہ معلوم کب ہوتا ہے؟
اس کا تیسرا چوتھا اسٹیج پہ جب پہنچتا ہے بندہ تب معلوم ہوتا ہے، تب واپسی ممکن نہیں ہوتی، اور یہاں تک کہ نفاق پہ ہی مرتا ہے۔ اور نفاق پہ کوئی مرتا ہے نا، اللہ اکبر، انجام بڑا خطرناک ہے۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے شاید، پھر بھی میں مختصر کر کے انجام کی طرف بھی آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ نفاق پہ اگر کوئی بندہ مر گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز جنازہ اس کی پڑھا دینا، اللہ معاف نہیں کرتا۔ ہاں، آپ سب کو واقعہ معلوم ہوگا، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھا، منافقین کا سردار تھا، لیکن حالت کیا تھی؟ ظاہری طور پر اسلام کیسے قبول کیا تھا؟ مسجد نبوی میں پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز ادا کرتا تھا، اور جمعہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے، یہاں تک کہ ممبر پر چڑھے اس سے پہلے اس مسجد میں ابو بکر ہوں، عمر ہوں، عثمان ہوں، علی ہوں، صحابہ ہوں، عشرہ مبشرہ ہوں، ایسی مجلس میں اٹھ کے کھڑے ہو کے کہتا، لوگوں سنو، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی اطاعت کی جاتی ہے، تو لہٰذا خطبہ غور سے سنو اور اطاعت کرو۔ یہ کیا ہے؟ بتانے کا معاملہ، میں بڑا ایمان والا ہوں، حالانکہ اندر پورا نفاق بھرا ہوا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں ہمارے میں بھی، ہاں، بتانے کو بڑی بڑی باتیں، لیکن اندرونی حالت گناہوں سے بالکل پورے کے پورے سر سے لے کر پاؤں تک ڈوبے ہوئے، بتانے میں اسلام کی بڑی بڑی باتیں۔ تو یہ ایسا ہی بدبخت تھا، جب اللہ کے رسول خطبے کے لیے آتے تو اٹھ کے کھڑے ہو کے کہتا کہ اللہ کے رسول آئے ہوئے ہیں، ان کی پیروی کرو، سنو غور سے خطبہ۔ پھر اللہ کے رسول منبر پہ چڑھتے، لیکن یہ مرا 9 ہجری کے بعد۔ ان کے بیٹے سچے پکے صحابی تھے، وہ آئے، کہا کہ اللہ کے رسول، میرے باپ کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے، نفاق کا سردار تھا، مر گیا، لیکن پھر بھی تو وہ میرا باپ ہے نا، شاید آپ آ کے نماز جنازہ پڑھا دیں تو اللہ معاف کر دے اس کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، کہا کہ چلو میں آتا ہوں۔ پھر ایک اور التجا کی کہ اللہ کے رسول، ہو سکتا ہے آپ اپنا کپڑا دے دیں، اپنا لباس کا حصہ دے دیں، میں اسے کفن میں رکھ دوں تاکہ اللہ کو رحم آ جائے اور یہ عذاب قبر سے بچ جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ مبارک اسے دیا کہ چلو تیرے باپ کے کفن میں استعمال کر لیں۔ اب کفن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ، خبر تیار ہو گئی، نماز جنازہ کے لیے آ گئے، اللہ کے رسول آگے بڑھے، حضرت عمر جلالی انداز میں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کا نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ یہ منافق ہے اللہ کے رسول۔ کہا کہ دیکھو اللہ نے منع نہیں کیا ہے مجھے، تم ہٹ جاؤ درمیان سے، میں پڑھاتا ہوں۔ حضرت عمر کے روکنے کے باوجود بھی اللہ کے رسول آگے بڑھے، نماز جنازہ پڑھائے۔ رسول اگر کسی کا نماز جنازہ پڑھا دیں تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ ہاں، کیونکہ وہ دعا ہی تو ہے جس میں ہم کہتے ہیں نماز جنازہ میں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا، مغفر مغفر مغفر، معاف کر دے، معاف کر دے۔ تو اللہ کے رسول کسی کے لیے دعا کریں اللہ اس کو معاف کر دے تو وہ جنتی ہے۔ اسی لیے صحابہ اپنی نماز جنازہ کی خواہش رکھتے تھے کہ اللہ کے رسول پڑھائیں، تو اللہ کے رسول عبداللہ ابن ابی کو نماز جنازہ ہی نہیں بلکہ اپنا کپڑا عنایت کیا کہ کفن میں رکھ دو۔ یہ بڑی بڑی 2 چیزیں ملنے کے باوجود جب نماز جنازہ سے فارغ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ آیت اتاری، جاؤ جاؤ پڑھ کے دیکھ لو، ابھی بھی قرآن میں موجود ہے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ ان بدبخت منافقوں میں سے کوئی مرتا ہے تو اللہ کے رسول آپ کبھی ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائیے، نہ ان کے پاس کھڑے رہیے، ان کے قبر کے پاس دعا کے لیے۔
تمہاری نماز جنازہ پڑھانے کے باوجود بھی ہم نہیں معاف کرتے اسے. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم. فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ اس کا استغفار کریں، آپ اس کے لیے استغفار نہ کریں، اگر آپ اس کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کرتے ہیں تو ہم معاف نہیں کریں گے اس کو. یہ جہنم میں جائے گا، اور جہنم میں بھی کہاں جائے گا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے زیادہ نچلے گڑھے میں. کافر بھی وہاں نہیں پہنچیں گے، منافق اتنے نیچے پہنچیں گے جہنم میں. نفاق اتنی بڑی بیماری ہے. ایک منظر حشر کا نفاق کے سلسلے میں اللہ سورہ حدید میں فرماتا ہے، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور له باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب ینادونہم الم نکن معکم قالوا بلی ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور فالیوم لا یؤخذ منکم فدیۃ ولا من الذین کفروا مأواکم النار ہی مولاکم وبئس المصیر. یا کیا سختی ہے عذاب کی. اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچا کے رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی صحیح کیفیت عطا فرمائے، صحیح معرفت عطا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی محبت ایسی عطا کرے کہ ہمارے دلوں سے نفاق نکل جائے. یہ کیفیت آیت کی ترجمانی کر کے بات کو میں ختم کرتا ہوں، زیادہ تشریح نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے حشر کے میدان میں جیسے یہاں ملے جلے ہیں منافق اور سچے مسلمان، ویسے ہی ملے جلے وہاں بھی اٹھیں گے میدان میں. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ چھانٹ دے گا کہ سچے مومن الگ ہو جاؤ، منافقین الگ ہو جاؤ، اور سچے مومن وہ اندھیرے میں پل صراط طے کرنے کے لیے جو بال سے زیادہ باریک ہے اس پر سے گزریں گے تو روشنی نہیں ہوگی. مومنین کو 2 روشنیاں ہوں گی، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم. ایک تو سیدھے ہاتھ طرف ہوگی، ایک دل کے پاس. 2 ٹارچ ہوں گے اور رات میں پل صراط پر سے گزرنے کے لیے، وہ اندھیرے میں پل صراط پر سے گزرنے کے لیے 2 ٹارچ ہوں گی. اور یہ 2 ٹارچ اللہ تعالیٰ مومنین کو دے گا، اس کے ذریعے سے وہ پل صراط پر سے گزریں گے. منافقین کو پورا اندھیرا. تو یہ آئیں گے مومنین کے پاس. تو اللہ کہتا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات، اس وقت منافق مرد اور منافق عورتیں ان کے پاس آئیں گی، کہیں گے للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. دیکھو ہم بھی دنیا میں تمہارے ساتھ ہی ایمان والے کہلاتے تھے، مسلمان کہلاتے تھے، تو اس واسطے ذرا نور ہماری طرف بھی پھیر دو نا، ذرا سی روشنی ہماری طرف بھی لگا دو نا، تاکہ ہم بھی پار کر لیں پل صراط. لیکن اس وقت سچے مسلمان اس سے مخاطب ہوں گے. یہ کہا جائے گا فرشتوں کے ذریعے سے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ جاؤ کوئی نور نہیں ہے تمہارے لیے، جاؤ پیچھے تلاش کرو کوئی نور ہے کیا نہیں. دنیا میں اچھے عمل کیے ہوتے تو نور ملتا، یہاں نور کوئی نہیں ہے. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جا کے پچھلی زندگی میں تلاش کرو کوئی نور ہے تمہارے پاس ہے یا نہیں ہے. تو اللہ کہتا ہے یہ بات چیت ہو ہی رہی ہوگی. فضرب بینہم بسور لہ باب، اچانک مومنین اور منافقین کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور اس میں ایک دروازہ ہوگا. بسور، سور دیوار کو کہتے ہیں، باب دروازے کو کہتے ہیں. بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب. اندر کی طرف اس کھڑکی سے جھانک کے دیکھیں گے تو اللہ کی رحمت ہوگی، باہر جہنم کے مناظر ہوں گے. ہاں اب یہ جب دیکھیں گے کہ ہم تو چھانٹ دیے گئے، ہم تو جہنم کی طرف کھڑے ہوئے ہیں، مومنین تو ادھر طرف چلے گئے جنت کی طرف، تو وہ آپ پکار کے بولیں گے. اب ذرا غور کرو اس جملے کو، باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب. وہ کہیں گے ینادونہم الم نکن معکم، وہ پکاریں گے کہ بھائی دنیا میں ہم دونوں ایک ہی تھے نا جی،
ریشن کارڈ میں بھی ووٹر آئی ڈی میں سب میں تمہارا نام بھی عبد الرحمن، میرا نام بھی عبد الرحمن تھا، سب مل کے زندگی گزارے. ہم دونوں ایک ہی مسلمان بولتے تھے نا پہلے کے اندر، الم نکم معکم، ہم تو تمہارے ساتھ تھے نا. جواب دیا جائے گا قالوا بلا، ہاں تھا، لیکن یاد رکھو ولکنکم فتنتم، ولکنکم فتنتم، فتنے میں پڑے تم. کائے کے فتنے میں؟ اپنے نفسوں کے فتنے. ہاں ایمان ایمان بولتے تھے لیکن دنیا کے فتنے میں پڑے ہوئے تھے. دنیا دنیا، کماؤ جماؤ کماؤ، نماز گئی کوئی مسئلہ نہیں، رشوت لینا کوئی مسئلہ نہیں، سود کوئی مسئلہ نہیں، جو بھی ہے دنیا مل گئی بس کافی ہے، اس میں پڑے ہوئے. ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم، انتظار کیا کرتے تھے. کس کا؟ بڑا اللہ والا بنتا نا بھائی، اسے مصیبت نہیں آتی کی، دیکھیں گے ہمیں. تو مومنین پر مصائب و آلام آنے کا انتظار کرتے تھے مذاق اڑانے کے لیے. وتربصتم وارتبتم، اپنے ایمان میں شک میں پڑے ہوئے تھے، ایمان خالص نہیں تھا، شک کے ساتھ تھا. وارتبتم وغرتکم الامانی، چوتھی بات سب سے اہم ترین کیا تھی؟ تمہاری امیدوں نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا. ابھی کیا عمر جی؟ 25. ارے اس میں 60 کے بعد مسجد کا دروازہ پکڑیں گے بھائی، اب جو چاہے کریں گے. ہاں، جھوٹی امیدوں نے تمہیں غرور میں، غرور کا مطلب دھوکا، وغرتکم الامانی، تمہاری امیدوں نے تمہیں برباد کر دیا. آج ہمارے نوجوانوں کی بربادی اصل میں کیا ہے؟ یہی ہے. اچھے خاندان سے، معلوم بھی ہے کلین شو، ارے رکھیں گے مولوی صاحب 40-50 سال کے بعد، کہاں جوڑی جاتی. اچھا تو یہ گارنٹی ہے کہ 40 سال تک جیے گا تو؟ ہاں، اس دروازے سے باہر نکل کے تو جیے گا، تجھے پتا ہے. خواتین میک اپ میں، ہاں شادیوں میں، رسومات میں کتنا خرچ. ارے بعد میں بوڑھے ہو تو دیکھ لیں گے. یہ جھوٹی امیدیں تمہیں برباد کر کے رکھتی. وغرتکم الامانی، تو اسی امید پہ جیتے رہے، بعد میں سدھریں گے، بعد میں سدھریں گے، بعد میں سدھریں گے. اللہ کہتا ہے حتی جاء امر اللہ، اللہ کا حکم آ پہنچا، یعنی موت. اور وغرکم باللہ الغرور، اس دھوکے نے تمہیں ڈال دیا تھا، اسی دھوکے میں تم دھوکے ہی میں رہ گئے اور مر گئے، میرے پاس پہنچے. اب میں قیامت کے دن کہہ رہا ہوں فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، آج تم سے کوئی فدیہ نہیں لے جائے گا. آج کوئی بھی رقم لے کے چھوٹ نہیں جاؤ گے تم. آج فدیہ نہیں چلے گا، سفارش نہیں چلے گی ان منافقین کے سلسلے میں. اب مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے. هو مولاکم، یہ سب سے اہم ترین نقطہ ہے. اللہ کہتا ہے مولاکم، آگ کو بولتا ہے مولا. مولا کیسے بولتے بولو؟ ہم بھی بولتے مولانا، مولانا بولتے نا بھائی. اللہ کو بھی مولانا، لفظ مولانا اللہ کے لیے بھی استعمال. ہوا مولانا، کیا مطلب؟ مولا کا مطلب ہے دوست، غمخوار، ہمیشہ ساتھ رہنے والا. ہاں مولا. اللہ کہتا ہے ہوا مولاکم. اب یہ جہنم کا ٹھکانہ، یہ آگ ہی اس کی دوست رہے گی پوری زندگی، اب لگی رہے گی، جلاتی رہے گی ان کو. وبئس المصیر، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. هذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد للہ حمدا كثيرا كما امر، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ادغاما لمن جحد به وكفر. صلى الله وسلم على نبينا محمد. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين
والخلفاء الراشدين خصوصا منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عن الصحابة كلهم أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.